آپ کی بات لے لے، اپنی بات لے لے، آپ خود اپنے اوپر فیصلہ کر لے. آپ آقا ہیں، آپ نے کسی خادم کو رکھا، کسی نوکر کو رکھا نوکری کے لیے اپنے گھر، اور اس کو بتا دیا کہ بیٹے تجھے رکھتا ہوں، کھانا بھی دوں گا، کپڑے بھی دوں گا، چائے بھی دوں گا، پیسے بھی دوں گا، لیکن ضروری ہے کہ تو صبح سے لے کر شام تک میرے گھر کا کام کرنا، میری دکان کا کام کرنا، میرے کارخانے کا کام کرنا. آپ نے رکھ لیا، نوکر نے حامی بھر لی. اب ہوا یہ، نوکر آپ سے تنخواہ بھی دیتا ہے، آپ کا کھانا بھی کھاتا ہے، چائے بھی پیتا ہے، کپڑے بھی لیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن نوکری نہیں کرتا، نوکری نہیں کرتا. اب بتاؤ مالک کیا کرے گا؟ اگر نوکر سب کچھ لیتا ہے آپ کا لیکن نوکری نہیں کرتا، وقت پر نہیں آتا، کام نہیں کرتا، صبح سے لے کر شام ہو گئی کہ گھوم رہا غافل ہے، اب مالک کی نگاہ میں اس کا مقام کیا ہوگا؟ مالک کی نگاہ میں ذلیل ہوگا، ذلیل ہوگا. مالک یہی تو کہے گا نا کہ بیٹے جو تیرے مطالبات تھے، کھانا، کپڑا، روٹی، چائے، پانی، سب کچھ دے دیا، بتا تو نے میرے مطالبات کیسے پورے نہیں کیے؟ کیوں نہیں پورے کیے؟ تو ہمیں جلال آئے گا، ہم ناراض ہوں گے. بلا تشبیہ آپ یوں سمجھ لے، میرا مالک کھلاتا ہے، پلاتا ہے، کھانے دیتا ہے، کپڑے دیتا ہے، روٹی دیتا ہے، اس نے ساری نعمتیں دی ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میرے مالک نے اتنی نعمتیں دی ہیں نا، اگر تم شمار کرنا چاہو کیلکولیٹر لے کر، کیلکولیٹر فیل ہو جائیں گے، لیکن مالک کی نعمتیں شمار نہیں کر سکتے ہو. مالک نے جو نعمتیں دی سب وصول کر رہے، سب استعمال کر رہے، سب سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں. لیکن میرے پیارے یہ تو غور کرو، مالک کے کچھ مطالبات بھی تو ہے نا، مالک کے کچھ مطالبات بھی ہیں، وہ مطالبات کب پورے کریں گے؟ مالک کا مطالبہ ہے صبح فجر کا وقت ہو جائے، بستر چھوڑ دو، میرے گھر میں آ جاؤ اور مجھے کہو سبحان ربی الاعلی، میرا نام لو، میرے تسبیح پڑھو، میری عبادت کرو، میری بارگاہ میں سجدے کرو. یہ مالک کا حکم ہے. مالک کا ایک حکم اور ہے کہ جب بازار میں جاؤ تو جھوٹ مت بولنا، حرام روزی مت کمانا، خیانت مت کرنا، عیب دار مال بیچ کر کے دھوکہ مت دینا. یہ مالک کے مطالبات ہیں. بتاؤ پیارے، ہم مالک کے مطالبات کہاں تک پورے کر رہے ہیں؟ یہ مالک کا مطالبہ ہے میرے بندے اس وقت تک بستر پر قدم مت رکھنا جب تک کہ نماز عشاء نہیں پڑھ لینا. یہ مالک کی مطالبات ہیں، کب پورے کریں گے؟ عشاء کے وقت ہم نے کھانا تو کھا لیا، مالک کی نعمت تو استعمال کر لی، لیکن مالک کا جو حکم تھا، رب کا جو مطالبہ تھا، وہ ہم نے نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے، صاف مطلب یہ ہے، ہم مالک کے وفاداری میں فیل ہو گئے، ہم مالک کے حکام کی بجاواری میں غفلت کرتے ہیں، نعمتیں اپنے رب کی استعمال کر رہے ہیں لیکن اپنے رب کی بات نہیں مان رہے. یہ بندگی کے خلاف. بھلا وہ بھی کوئی بندہ ہوتا ہے، کوئی بندہ ہوتا ہے جس کی زندگی سے بندگی ختم ہو، جس کی زندگی میں بندگی کی لذت نہ ہو. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. ہر کوئی غور کرے، آپ بھی غور کریں. صبح ہم اٹھتے ہیں نا، رب کی نعمت ناشتہ اچھا چاہیے وہ کھاتے ہیں، کپڑے اچھے چاہیے وہ پہنتے ہیں. کس نے دیا کپڑے؟ بولے نا. کھانا کون دیتا؟ ناشتہ کون دیتا؟ بولے نا. آپ کہیں گے میرا مالک دیتا ہے. تم مالک کی نعمت کھا رہے ہو، تم نے مالک کی اطاعت تو نہیں کی. اس کے مطالبات کب پورے کریں گے؟ کون سے دن آئے گا؟ مرنے کے بعد پورے کریں گے. مرنے کے بعد سزا کا دن آئے گا. ارے سزا کا دن آئے گا. آج وقت ہے، رب کی نعمتیں کھا رہے ہو، رب کے مطالبات بھی پوری کرو، رب کے حکام کی بجاوری کرو، رب العالمین کی اطاعت کرو. جس مقصد کے لیے آئے ہو مقصد کو مت بھولو. آپ دیکھیے پنکھا سر پہ لگا ہے نا، یہ پنکھا کا مقصد ہے ہوا دینا. ٹھیک، اگر یہ پنکھا ہوا دینا بند کر دے، بتاؤ کیا بلند رہے گا؟ بلند رہے گا؟ مالک کی نگاہ میں اس کی عزت رہے گی؟ نہیں. اگر یہ پنکھا اپنے مقصد کو دینا بند کر دے، کباڑ کھانے میں پھینک دیا جائے گا، روندا جائے گا، ذلت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا. جب تک یہ اپنے مقصد کو پورا کر رہا ہے، سروں کا تاج بنا ہوا. مالک کی نگاہ میں عزت ہے، لیکن جب مقصد کو ختم کر دے گا، مقصد پورا نہیں کرے گا، ذلیل و خوار ہو جائے گا. بلا تشبیہ اللہ کے بندو یوں سمجھ لو، رب العالمین نے تمہیں حکم دیا، تمہارا مقصد حیات کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرنا، رب کی بندگی کرنا. جب تک کہ تم رب کی بندگی کرتے رہو گے، اطاعت کرتے رہو گے اور اس مقصد میں کامیاب رہو گے،
اللہ کی بارگاہ میں بہت بلند رہو گے، عزت دار رہو گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں تو بادشاہ بنو گے، بادشاہ۔ لیکن اگر تم اپنے مقصد حیات کو بھلا دو گے اور جو تمہارا مقصد عبادت کرنا، اطاعت کرنا، بندگی کرنا، اس کو چھوڑ دو گے، مالک کی نگاہ میں ذلیل ہو جاؤ گے، پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ مالک ناراض ہوگا تو جہنم کے کباڑ کھانے میں تمہیں پھینک دے گا۔ پھر کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ بولے، صرف ہم سنیں گے، کیا عمل نہیں کریں گے؟ کرنا ہے۔ آج آپ دیکھیے، ہم نے بتایا نا کہ اپنی زندگی کو اپنے حساب سے سیٹ کر رکھا ہوا، اپنی زندگی اپنے حساب سے سیٹ کر کے رکھا ہوا ہے، دنیا کی دولت کمانے کے لیے، گھر والوں کی عیش و راحت کے حصول کی خاطر آج ہم سینکڑوں ہزاروں میل دور جانے میں بھی دریغ نہیں کرتے۔ ہمیں جانا پتا چل جائے وہاں پیسہ اس ملک میں بہت زیادہ ملتا ہے، گھر بار کی محبت یاد نہیں آئے گی، ماں باپ کی، بیوی بچوں کی، سب کچھ چھوڑ دیں گے، انہی کے لیے جائیں گے کرنے کے لیے۔ لیکن لوگ جاتے ہیں نا، بدیش جاتے ہیں نا، کمانے کے لیے، دولت حاصل کرنے کے لیے، گھر والوں کی اطاعت کے لیے نا، اسی لیے جاتے ہیں نا۔ کس کے لیے؟ دنیا کے لیے کہ آخرت کے لیے؟ دنیا کے لیے جاتے ہیں، دنیا کی ترقی کے لیے جاتے ہیں، دنیا کی عیش و راحت کے لیے لوگ ہزاروں سینکڑوں میل دور سفر کر کے جاتے ہیں، اور کوئی انہیں افسوس نہیں ہوتا، کوئی دکھ نہیں ہوتا ہے، لیکن دین حاصل کرنے کے لیے، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، اللہ اس کے رسول کی محبت کے لیے، اللہ کی بندگی اور عبادت کے لیے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے لیے، بتاؤ اپنے گھر کو چھوڑ کر کے مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے؟ ہمیں منتیں کرنی پڑتی، سماجتیں کرنی پڑتی، پیارے آ جاؤ کچھ دین سکھا دو، اپنے دین کا علم لے لو، اللہ اس کے رسول کی محبت لے لو، کبھی مشکل سے لوگ آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ منتیں کرنی پڑتی ہے قرآن سکھانے کے لیے، ہمیں منت کرنی پڑتی ہے، پیارے سیکھ لو، قبر میں تمہیں کام آئے گا، یہی قرآن پڑھو گے نا، تمہاری قبر روشن ہوگی، روشن۔ لیکن ہم آنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہماری نگاہ میں دنیا کی دولت، دنیا کے عیش و راحت اس کی حیثیت ہے، مالک کا جو حکم ہے اس پر عمل کرنے کی، زندگی کا مقصد پورا کرنے کی اس کی فکر نہیں، اس کی فکر نہیں۔ تو بتاؤ ہم کیا ہیں؟ اپنے مالک کی نگاہ میں، اپنے رب کی نگاہ میں عزت دار ہے، ذلیل ہے؟ خود فیصلہ کریں، آپ کے ہاتھ میں فیصلہ ہے، آپ کے ہاتھ میں فیصلہ ہے۔